امام برحق کون ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام برحق کون ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ امام برحق ہے. کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے مجھ سے میں کہ خدا تجھے بھی میری طرف سائے اسرار کرے. میں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ نہیں کہ تجھے جناب زندگی ساری 70 سالوں سے جس قوم کی نالی نہ بنے, جو قوم گٹروں کے لیے مر رہی ہو, جو قوم جناب نالیوں کے لیے, گٹروں کے لیے, بس چھتوں کے لیے, انہی چیزوں کے لیے کھجر خوار ہو رہی ہو. بتائیں آج تک ہم 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, بتائیں قوم آج تک گٹر نالی سے نکلی ہے باہر؟ بولو یار, نکلی آج تک باہر؟ تو ہمیں تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ امام کون ہوتا ہے, امام برحق کون ہوتا ہے. ہم انہی لوگوں کے پیچھے چل کر کے جن کے برباد کر بیٹھے ہیں, ان لوگوں کے نعرے لگاتے رہے, ان لوگ جیت گئے تو ہم پہ جناب خوشی تاری ہوئی, ہم نے ڈھول بجانا شروع کر دیے. ہمارے محبوب لیڈر جو ہیں وہ ہار گئے تو ہم نے جناب ختم کرنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ آج تک ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اقبال کہتے ہیں خدا حق تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے. فرماتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تجھے ان چیزوں سے بیزار کرے, ان چیزوں سے طرف چھوڑ دلا دے تجھے, اور تجھے کسی اور کام کی طرف تیار کرے, کسی اور کام کی طرف لے جائے. کیونکہ جس مقصد کے لیے تو دنیا میں آیا ہے وہ مقصد تیرا عظیم ہے. یہ کام تیرا مقصد نہیں ہے. وہ جو مقصد عظیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو اونچا کرنا. جب بڑا مقصد جب امت نہیں آئے گی تو ان کے اپنے ذاتی کام بھی نہیں ہونے والے. یہ پکی بات ہے. اسی طرح ہی رہیں گے, نعرے لگاتے رہیں گے, سارا کچھ کرتے رہیں گے, کچھ پلے نہیں پڑنے والا. آگے کیا کہا اقبال رحمہ اللہ نے؟ کہتے ہیں کہ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست, اللہ اکبر کبیرہ, یہ بہت بڑی بات کی ہے. کہتے ہیں موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست, کہتے ہیں تجھے رب کے قریب اتنا کر دے, رب کے قریب اتنا کر دے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست, جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. تو کہے کہ یار یہ زندگی ہے کیا ہے؟ کلیمہ کرے سے سامنے جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جنت کتنا دور ہے؟ فرمایا کرے سامنے میں کہ بھائی اگر شہید ہوا دوسرا قدم تیرا جنت میں ہوگا. کھجوریں ہاتھ میں اور پھینک دی, اس طرح ہوا میں اڑا دی. کہنے لگے کہ پھر یہ کھجوریں بھی جنت میں جا کے کھائیں گے. دشمن کے جناب خمسان کی جنگ ہو رہی تھی, لشکر میں گھس گئے, لڑتے لڑتے کافروں کو مار کر وہ خود شہید ہو گئے. پھر آ کر سامنے میں کہ اس نے جو کہا تھا وہ سچ کر دکھایا. سبحان اللہ, وہ جنت میں پہنچ گیا وہ بندہ. اب بتائیں اور کلیمہ کرے سب اسلام یہ جو کہا نا کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رکھے دوست, یعنی تجھے یقین دلا دے اور تیرے مرنے کی دیر ہے, حق تعالیٰ تیرے سامنے ہوگا, حق تعالیٰ تیرے سامنے ہوگا. تیرا دوست جو ہے نا, حقیقی تیرا مددگار جو ہے, حقیقی تیرا محبوب جو ہے رب تبارک و تعالیٰ, اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے صرف موت ہی رکاوٹ ہے, صرف موت ہی رکاوٹ ہے. جیسے موت تجھے آئے گی تو رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. میں کہ جب یہ بات تیری سمجھ میں آ گئی تو سب یہ بات سمجھانے والا تجھے, یہ تیرے دل کے اندر تمنا پیدا کرنے والا بندہ جو ہے وہی امام برحق ہے. وہ کون ہے؟ وہی امام برحق ہے, وہی رہنما ہے تیرا. اس کے علاوہ کوئی رہنما نہیں ہو سکتا. بتائیں نا جی آج ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ جو کچھ بھی ہمیں دیے جا رہے ہیں, جتنی بھی الیکشن لڑنے والی جماعت ہے, میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا, سب کا نام لے رہا ہوں. روٹی کپڑا مکان لڑ لگے موٹر وے ایٹم بم کے نعرے سنے آپ نے, ساری چیزوں کے نعرے سنے آپ نے. قوم کے پلے کیا پڑا؟ کچھ بھی نہیں پلے پڑا. لینوں میں لگ کے جناب آٹے لیتے ہیں. اب وہی لوگ لینوں میں لگ کے ٹائم لے رہے ہیں اپنے علاقے میں جلسہ کروانے کے لیے. ہمارے پاس بھی جلسہ کر دیں. تو خدا کے بندے امت بن کے سوچیں, اس وقت امت کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں. امت کے جو دینی اثاثات ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں. آپ غزہ کو دیکھ لیں, فلسطین کو دیکھ لیں, مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے وہ تیاریوں میں ہیں, مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے تیاریوں میں. آج بتایا ہم مسلمان ہیں, چائنا سے عورتیں تک مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہاں پہنچ رہی, اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے چائنا سے عورتیں وہاں پہنچ چکی. بتائیں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہندوستان کے انڈیا کے مشرق جو ہے فوجی ان کے نوجوان طبقہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ رہا ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے کوئی ایک بندہ دکھا دے یار یہ بندہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے ایک بندہ مسلمانوں کی مدد کے لیے وہاں پہنچا ہے.
ہمیں تو ہمارے لیڈر نہیں جانے دیتے، ہمیں تو ہمارے پیر نہیں جانے دیتے، ہمیں تو کوئی نہیں جانے کا کہتا ہے جناب۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے خدا کے لیے۔ اب جو ہے نا ہمیں ان چیزوں سے نکل کر کے امت کے لیے سوچنا ہوگا۔ یہ لیڈر جو ہے، یہ پیر جو ہے، یہ مولوی جو ہے، انہوں نے پکڑ کے بڑا کر کیا ہوا ہے پوری امت کا یار، پوری امت کو پاٹ کے رکھ دیا انہوں نے، الگ الگ گروہ بنا لیے، الگ الگ اپنا دین ہے ان کا، الگ الگ اپنی حرش ہے۔ یار خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا تمہیں، اس کے لیے بھی مرنا جینا سیکھا تم نے۔ فلانے کے کیا ہو گیا، فلانے کے یہ ہو گیا، فلانے وہ سب کے ہو گئے ہو، اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے بھی ہوئے، اس کے تو کوئی نہیں بنا۔ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کہ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، تیرے اندر تجھے نقصان، زیاں کہتے ہیں نقصان کو، کہتے ہیں نقصان کا احساس دلائے تجھے، اور تیرا نقصان ہو گیا ہے، اور تیری خلافت تجھ سے چھن گئی ہے، اور مسجد اقصی پہ دشمن حملہ آور ہو چکے ہیں، اور حرمین شریف پر امریکہ کی فوجیں کھڑی ہیں، وہ تو کہاں پہ ہے، اور تیرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تیرا اپنا، تیرا یہ احساس دلائے اس بات کا تیرا نقصان ہو چکا ہے۔ ہمیں تو آج تک احساس ہی پیدا نہیں ہوا یار، احساس ہی پیدا نہیں ہوا ہمارے اندر۔ انہوں نے کہا ایمان تو تیرے زمانے کا وہی ہے جو تیرے جو نقصان ہو چکا ہے اس کا احساس دلائے تجھے۔ بتائیں یہ احساس دلا رہا ہے ہمیں کوئی؟ سچی سچی بتائیں، سارے بیٹھے ہو، میں بھی ہوں، آپ بھی سب شامل ہیں، ہمیں کوئی نقصان کا احساس دلا رہا ہے؟ ہماری قوم جو ہے وہ تو جناب شمڑی مزاحیہ، جناب یہ کلپ جو ہے ان سے جان چھڑائے گی تو قوم کی بات کی طرف آئے گی نا۔ اور آگے کہا کہ فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیدا، ملت کی بیدا کہتے ہیں چمکتی ہوئی ملت، چمکتے ہوئے دین کو ماننے والے سونی امت جو ہے، کہتے ہیں اس سونی امت کے لیے نا فتنہ ہے اس بندے کی لیڈری، اس بندے کی رہنمائی، اس بندے کی پیری جو جناب قوم کو پکڑ کے حکمرانوں کا غلام بنائے۔ یہ اقبال کہہ رہے ہیں جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمانوں کو پکڑ پڑ کے حکمرانوں کا غلام بنائے، کہتے ہیں وہ امت کے لیے فتنہ ہے، وہ پیر ہے نہیں، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ امت کے لیے اکسیر کون ہے؟ امت کے لیے کیمیا کون ہے؟ امت کے لیے دوا کون ہے؟ امت کے لیے دوا موسیٰ علیہ السلام جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم کو فرعون نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، کئی سو سالوں سے اپنی عبادت کروا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد وہاں سے جب نکلے 6 لاکھ بندہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، جب وہاں سے لے کے نکلے ان لوگوں کو احساس دلایا اور تم کیوں اس طرح کی زندگی گزار رہے ہو؟ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، کمزوری کی زندگی، ذلت کی زندگی، رسوائی کی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ تم انبیاء کی اولاد ہو، کس طرح زندگی گزار رہے ہو قسمہ پرسی کی؟ جب یہ یقین دلایا نا انہیں، لوگ تیار ہوئے آپ کے ساتھ، اکا دکا 4 5 اس طرح بڑھتے بڑھتے تعداد 6 لاکھ تک پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت لے کے ان کو نکلتے ہیں، پیچھے فرعون جو ہے لاکھوں لاکھ فوج اور پولیس کو لے کر کے پیچھے چڑھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ آپ جب پہنچتے ہیں جناب وہ دریائے نیل کے ساحل پر، وہاں پہ پیچھے دیکھا تو وہ بھی آ گئے۔ جی موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا وہ تو آ گئے ہیں پیچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی راہ دینے والے ہیں تمہیں۔ رب تعالیٰ نے راہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب دیکھیں جگہ ایک ہی ہے، اسی جگہ سے موسیٰ علیہ السلام گزرے، آپ کے ساتھی گزرے، 12 راستے بن گئے، سارے وہاں سے گزر گئے۔ وہ اسی راستے سے فرعون گزرنے لگا، فرعون بھی ڈوبا، اس کے چاہنے والے بھی ڈوبے، فرعونی بھی ڈوبے، سارے کے سارے قبطی ڈوب گئے۔ اب دیکھیں سوچنے والی بات ہے، راستہ ایک ہے، سمندر وہی ہے، پانی وہی ہے، صرف رہنما کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے گزر گئے، ان کا رہنما فرعون تھا، وہ سارے غرق ہو گئے۔ رہنما تو وہ ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہے، مشکات میں حدیث پاک ہے، ہم نے یہ بطور قیامت کے سنائی ہے، ہم نے یہ نہیں بتایا لوگوں کو امیر کون ہوتا ہے، امام کون ہوتا ہے۔ سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہے نہاون کے مقام پر، حضرت سعد رضی اللہ عنہ جنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر این جمعے کا وقت ہے، یہی جمعے کا دن، اور منبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے زور سے پکارا، او سایہ جبل، او سایہ جبل، سایہ پہاڑ کو دیکھ، سایہ پہاڑ کو دیکھ۔
صحابہ سارے بیٹھے ہوں سامنے، سارے حیران. دوران خطبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سایہ کیوں پکارا؟ سایہ پہاڑ کو دیکھ، سایہ پہاڑ کو دیکھ. لوگوں نے تاریخ لکھ لی اپنے پاس. کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے آگے کہا کہ مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائی. انہوں نے کہا جی وہ، اب پوچھا جو تاریخ دیکھی کس دن، تو کیا معاملہ ہوا، کیسے فتح ہوئی؟ کہا کہ ہم جنگ کر رہے تھے دشمن کے ساتھ، دشمن کے چھوٹا لشکر سامنے تھا، اچانک بڑا لشکر ان کا پہاڑ کی جانب، پیچھے پہاڑ ہمارے پشت کی جانب تھا، پیچھے سے حملہ آور ہونے ہی لگا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز آئی. این جمعے کا وقت تھا، پیچھے سے آواز آئی درختوں کو چیرتے ہوئے، سایہ پہاڑ کو دیکھ، سایہ پہاڑ کو دیکھ. کہتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز پر ہم نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا، دشمن کو ہم نے، وہ چھوٹے کی طرف تھوڑے لوگ دوڑے، بڑے لشکر کی طرف باقی سارے لوگ دوڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی وقت فتح عطا فرما دی. میں نے کہا یار بتا، امام برحق تو پھر وہ ہے بیٹھا مدینے میں ہے، پور کمان کر رہا ہے پوری جنگ کی، سینکڑوں میل دور مدینہ سے یار، نہامت کو قریب نہیں ہے مدینہ کے، جزیرہ نمایاں میں اس نام کا کوئی علاقہ نہیں ہے، وہاں پہ حضرت سایہ رضی اللہ عنہ جنگ کر رہے ہیں، اور این جنگ کے عالم میں، این جمعہ کے عالم میں جمعہ پڑھا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، منبر پہ بیٹھے اللہ فرما رہے ہیں، اور دیکھ کہاں پہ ہیں، بتائیں کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حریف قبیلہ تھا بنو خزاعہ، بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا بنو بکر کے مشرکوں نے. انہوں نے بندہ بھیجا مدینے، جا کے حضور کو اطلاع دے یا رسول اللہ ہم پہ حملہ ہو گیا، ہمارے بندے شہید ہو گئے. جیسے وہ بندے پہنچے نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج عرض کی یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، ہمارے بندے مارے گئے ہیں، ہم پہ حملہ کر دیا دشمنوں نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت میمونہ پاک رضی اللہ عنہ فرماتی آقا علیہ السلام سخت جلال میں اور انتہائی غصے میں گھر میں تشریف لاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا قمیض آقا علیہ السلام نے اتار دی، نہ کہ میرے اوپر ٹھنڈا پانی بہاؤ. حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام پر پانی بہا رہی تھی، اور آقا علیہ السلام کہہ رہے تھے اگر میں نے ان کی مدد نہ کی نا بنو خزاعہ کی، تو پھر میری مدد کسی نے نہیں کرنی. ایک امتی پہ حملہ ہوتا ہے، بنو خزاعہ حریف قبیلہ تھا حضور کا، معاہد کا آقا علیہ السلام کے ساتھ وعدہ ہو چکا تھا ان کا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے. آقا علیہ السلام اس حریف قبیلے کی مدد کے لیے مدینہ سے حضور روانہ ہوتے ہیں. قتل کا بندہ لے کے نہیں جاتے، ہزاروں صحابہ کو لے کے آقا علیہ السلام حملہ آور ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی راستے، اسی سفر کی برکت سے مکہ مکرمہ کی فتح عطا فرما دی. آج ہم کہاں کھڑے ہیں یار؟ امت کہاں سے کہاں جناب شہید ہو رہی ہے. امت جناب آئے دن جناب اتنی خبریں آتی ہیں اتنے بندے وہاں مارے گئے. اب ہندوستان کے مشرک گائے کا پیشاب پینے والے ذلیل بھی اتنے بدماش ہو چکے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو پکڑ کے نوجوانوں کو گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، مارتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ کہو کیا شری نام. بتائیں اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے نام کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ساتھ مارتے پھرتے ہیں. اور ان ذلیلوں کو بھی اعتراض ہے کہ مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھایا ہمیں. بتائیں یار 1000 سال پورا حکومت رہی ہے، آج بھی ہندو زیادہ ہوتے ہیں ہم سے، اگر زبردستی کلمہ پڑھواتے ہم، ہندو کی تعداد زیادہ ہونے کی یہاں پہ کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتے تھے. اور وہ لوگ دھکے کے ساتھ ہمیں ہمارے نوجوانوں سے، ہماری قوم کے بوڑھوں سے پکڑ پکڑ کے ان سے جناب اپنے بتوں کے جناب شرک اور مشرکانہ نعرے لگوا رہے ہیں. ان کو بھی چوڑ کو بھی اعتراض ہے کہ مسلمان زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں. اگر زبردستی ہم کلمہ پڑھواتے تو ان کی تعداد کبھی بھی زیادہ نہ ہوتی، بلکہ ان کا نام و نشان آنا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امت بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ جو سارے لیڈر ہیں، یہ جو رہنما ہیں، یہ جو پیر ہیں، امت کو تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.